یہ بات ہے 25 نومبر 1961 کی کہ جب ایک 9 سالہ کمسن اپنی والدہ کے ساتھ ٹیسٹ میچ دیکھنے قذافی اسٹیڈیم لاہور جاتا ہے، اور ٹیسٹ میچ دیکھتے ہوئے وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی ایک دن ٹیسٹ کرکٹر بنوں گا اور پاکستان کی نمائندگی کروں گا۔ اس کی والدہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتی ہیں اور دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور ٹھیک 10 سال بعد وہ کمسن 3 جون 1971 کو پاکستان کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا ڈیبیو کرتا ہے، لیکن ڈیبیو میں وہ کچھ خاص کارکردگی نہیں دے پاتا اور اسے ٹیم سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور ٹیم سے ڈراپ کرنے کے بعد اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اب کبھی ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکو گے، تم دوبارہ ٹیم میں کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ لیکن اس نوجوان کا جذبہ ناقابل شکست تھا، اس نے انتھک محنت کی اور 3 سال کے بعد وہ نوجوان دوبارہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ دنیا اسے عمران خان کے نام سے جاننے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب اپنی شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ اور 1985 میں جب آپ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو اس کے بعد ہی آپ نے کرکٹ کو خیر بات کہہ دیا اور ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن اس وقت کے صدر پاکستان صدر ضیاء الحق آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو آپ کی ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، پاکستان کی قوم یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنی خدمات کو جاری رکھیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی اور دوبارہ پاکستان کو سرو کرنا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب کینسر ہاسپٹل بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور آپ نے یہ عہد کیا تھا کہ میں 92 کا ورلڈ کپ جیتوں گا کیونکہ مجھے کینسر ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، آپ نے پاکستان کو عالمی چیمپئن بنایا، آپ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان اپنی شہرت کی بلندیوں پر تھا اور پاکستان میں ہر زبان پر ایک ہی نام تھا، عمران خان، عمران خان۔ اور 92 کے ورلڈ کپ کے بعد جب عمران خان صاحب نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی اور شوکت خانم ہاسپٹل کی ایکٹیویٹیز کو مزید تیز کیا، تو یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اسپتال کی تعمیر کے دوران آپ کو جب مشکلات پیش آئیں، آپ کا سیاسی لوگوں سے، سیاسی نظام سے واسطہ رہا، تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک نیک مقصد کے لیے عمران خان کے جس کا اس ملک میں کوئی مخالف نہیں ہے، جو اس ملک کا ہیرو ہے، ہمارے نظام میں ایک عمران خان جیسے شخص کو نیک کام کے لیے، نیک مقصد کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب نے عہد کیا کہ میں کینسر ہاسپٹل کے بعد اس ملک کے سیاسی نظام کو ٹھیک کروں گا۔ جو بھی آدمی ایک دفعہ یہاں اس ہاسپٹل میں انٹر ہوتا ہے، آپ نے اس کو انسان سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اگر آپ نے دیکھا کہ اس کو انگریزی نہیں بولنی آتی، آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک انسان آیا ہاسپٹل کے اندر۔ اور 1994 میں شوکت خانم ہاسپٹل کے قیام کے بعد جب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی ابتدا کی، تو تمام روایتی سیاستدان آپ کا یہ کہہ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کھیل کا میدان نہیں ہے، اور کچھ یوں کہا کرتے تھے کہ کھلاڑی ہے، کچھ دنوں میں ہی سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا، اور کچھ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹانگے والی پارٹی ہے، کہ ایک ٹانگا ہو تو اس پہ پوری پارٹی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے گلی گلی، شہر شہر جا کر لوگوں کو شعور دینا نہیں چھوڑا اور اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھی۔ آپ سے صرف ایک درخواست ہے، جو بھی تحریک کو جوائن کرے، صرف یہ یاد رکھے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا، آپ نے، ہمیں صرف دلیر لوگوں کی ضرورت ہے، بزدل لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اور اس سیاسی سرگرمی کے ساتھ ساتھ جب 2005 میں عمران خان صاحب کو بریڈفورڈ یونیورسٹی لنڈن کی جانب سے چانسلرشپ آفر کی گئی، تو آپ نے چانسلرشپ قبول کرنے پر یہ شرط رکھی کہ میں اس چانسلرشپ کا معاوضہ نہیں لوں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں میرے نوجوانوں کے لیے، وہ نوجوان کے جو بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ان کے لیے بریڈفورڈ یونیورسٹی پاکستان میں اپنا کیمپس بنائے۔ اور اسی دوران 2006 میں نمل یونیورسٹی کا قیام کیا گیا، اور نمل یونیورسٹی بریڈفورڈ یونیورسٹی لنڈن سے ایفیلیٹ کی گئی کہ جو بھی طالب علم بلا معاوضہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرے گا، اسے بریڈفورڈ یونیورسٹی لنڈن کی ڈگری دی جائے گی۔ اور آپ 2005 سے 2014 تک 9 سال بلا معاوضہ بریڈفورڈ کے چانسلر رہے، اور آپ نے 9 سال تک اس معاوضے کی قربانی دی اپنی قوم کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے۔ تو یہ بھی آپ کی ایک وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جو ہمارے لوگ، پاکستان، تاریخ پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گی۔ دنیا کے میپ کے اوپر کوئی دیکھے کہ ایک نالج سینٹر ہے تو وہ یہ نمل ہے۔ اور بیک ٹو دی پالیٹکس،
کہ جب عمران خان صاحب کے اسٹرگلنگ ڈیز کنٹینیو تھے اور تمام تان و زنی کے باوجود عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں، اور پھر دن آیا 30 اکتوبر 2011 کا کہ جس نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی سیاست کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل کر دیا. اور آپ سے ایک بہت بڑا قلعہ ہے، آپ بہت سست ہو، آپ کو جگانے میں بڑی دیر لگتی ہے. اور پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز اور تمام سیاستدان یہ بات ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ایک سیاسی قد رکھتے ہیں. اور اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں آپ نے 35 قومی اسمبلی کی نشستیں حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت بھی قائم کی. اور اس شخص پر قدرت کس حد تک مہربان ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس نے بھی اس شخص کو دھوکہ دیا، جس نے بھی عمران خان کو بے عزت کرنا چاہا، وہ خود بے عزت ہو گیا. کہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بھی اللہ کا کرم ہو، اس شخص سے کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے، کہ وہ تو اللہ کے کرم پر چل رہا ہے، تم اپنا نقصان کر بیٹھو گے. اور 22 سال کی جدوجہد کے بعد جب عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ ایسے کام لیے کہ جسے تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس میں ٹاپ آف دی لسٹ اسلاموفوبیا کی قرارداد جو آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں اپروو کروائی، اور اس کے ساتھ سیرت النبی کا حکومتی سطح پر سلیبس میں شامل کرنا کہ جو تاریخ پاکستان میں اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا. OIC کانفرنس کے پاکستان کو 4 مہینے میں 2 مرتبہ OIC کی کانفرنس کی میزبانی کرنے کا موقع ملا. القادر یونیورسٹی کا قیام جو صوفی ازم پر ریسرچ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 نئے ڈیمز پر کام شروع کیا گیا کہ پاکستان ہر سال جو دریاؤں کے ذریعے سمندر میں گرا کر اربوں روپے کا پانی ضائع کرتا ہے، اس پانی کو بھی محفوظ بنایا جا سکے. اور آپ ہی کے دور حکومت میں کچھ ایسے اقدامات لیے گئے کہ جو پاکستان میں غریبوں کے لیے اس سے پہلے کبھی نہیں لیے گئے، جس میں ٹاپ آف دی لسٹ تھا صحت کارڈ، 10 لاکھ تک کی ہیلتھ انشورنس، احساس پناہ گاہ اور لنگر خانے، کامیاب جوان پروگرام کے جس میں بلا سود نوجوانوں کو کاروبار کے لیے قرضے دیے جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا منصوبہ کہ جس کی دنیا نے تعریف کی، وہ تھا بلین ٹری پروجیکٹ، کہ پاکستان میں 10 ارب درخت لگائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز سے آپ نے اپنے قوم کی، اپنے نوجوانوں کی تربیت کی، اس کی بھی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ نے ایتھکس، مورلز، لیڈرشپ، توکل، ان تمام ٹاپکس پر اس انداز میں اپنے نوجوانوں کی، اپنی قوم کی تربیت کی کہ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے. جو چیمپئن ہوتا ہے نا، اس کو ہار ہراتی نہیں ہے، وہ ہار سے ڈرتا نہیں ہے. جب وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، آپ اتنے ہی بڑے بنیں گے چیمپئن جتنی بڑی آپ کی خواب ہوگی. جب انسان میں انسانیت نہ ہو وہ عقل مند جانور رہتا ہے. انسان تو انسان تب ہے کہ جب اس میں انسانیت ہو. The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. اور میں جس شخص کی بایوگرافی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور مورخ لکھے گا کہ قدرت نے اس عظیم انسان کی قربانیوں کو، کنٹریبیوشنز کو ضائع نہیں ہونے دیا. قدرت نے اسے بہترین پے بیک عطا کیا، بہترین ریوارڈ عطا کیا کہ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز، پورا کرپٹ سسٹم، میڈیا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، تمام مافیاز اس شخص کے خلاف ہیں. اسے حکومت سے نکال باہر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اکیلا ہو کر بھی سرخرو ہے. اور آج اسے دنیا ایک کرکٹر، ایک سوشل ورکر، ایون ایک پرائم منسٹر بھی نہیں، اسے عالم اسلام کا لیڈر مانتی ہے، اسے عالم اسلام اپنا لیڈر مانتا ہے. شاید اسی پیرائے میں علامہ اقبال نے فرمایا ہوگا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دور حاضر میں بھی یہ دیکھا ہے کہ سچ کی جیت ہوتی ہے، سچ ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے. اللہ اپنے توکل کرنے والوں کو، اللہ اپنے راستے پر چلنے والوں کو کبھی ہارنے نہیں دیتا. دیکھا ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لیے لڑا ہوں، جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں، اپنی تقدیر بدلنا چاہتا ہوں، آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. میں پھر سے کہتا ہوں جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے. میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا،
اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ، میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کے لیے. خان صاحب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بعد بہت سارے عمران خان تیار کر گئے اور انشاءاللہ وہ اپنی ذمہ داری بھرپور انداز میں نبھائیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں. اللہ حافظ. تھینک یو.